دوستو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف اشتہار کی اشاعت کے عمل کی تفصیلات طلب کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقتول بیرسٹر فہد کے اہل خانہ کی چیف جسٹس کے نام اپیل کا اشتہار شائع کرنے پر توہین عدالت از خود نوٹس کیس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور اپیل کنندہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے عدلیہ مخالف اشتہار کی اشاعت کے عمل کی تفصیل طلب کر لی۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایک جج کے بارے میں اشتہار چھپا جو ایک کیس کا ٹرائل کر رہے ہیں۔ ججز کو دباؤ میں لانے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ ایڈیٹر اور پبلشر بہرحال اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بتایا جائے یہ اشتہار کس طرح دفتر تک پہنچا اور کون کون اس کی اشاعت کے عمل میں شامل تھا۔ اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں جمع کرائیں۔ توہین عدالت از خود نوٹس کیس کا مقصد سزا دینا نہیں، مستقبل میں چیزوں کی درستگی ہے۔ عدالت نے بیرسٹر فہد قتل کیس کے ملزم ارشد ملک کے بھائی کی توہین عدالت کی درخواست پر تمام فریقین کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے وہ کیس کی جو سماعت ہے ملتوی کی۔ گزشتہ روز سماعت کے موقع پر دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان اور ایڈیٹر عامر غوری پیش ہوئے۔ عامر عبداللہ عباسی نے اپنے معاون و دیگر وکلاء کے ساتھ دی نیوز کی پیروی کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ایڈیٹر کی جانب سے وضاحت اور بیان حلفی جمع کرا دیا گیا ہے، جبکہ میر شکیل الرحمان رات ہی دبئی سے آئے، ان کا جواب بھی جمع کرا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی جانب سے اشتہار کی اشاعت کے بعد اسی انداز میں معذرت بھی چھاپی گئی ہے۔ ہم نے غلطی تسلیم کی، اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے معاملے کی انکوائری بھی شروع کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے اشتہار کی اشاعت ایک نیا طریقہ ہے۔ ججز فیصلے اشتہارات سے نہیں کرتے۔ اگر ٹرائل کورٹ کے جج کے خلاف کوئی ثبوت ہیں تو پیش کیے جائے، اگر ثبوت نہیں تو پھر یہ غلط بات ہے۔ الزام لگنے پر ٹرائل کورٹ کا جج دباؤ میں آ سکتا ہے۔ پی ایف یو جے کے سابق صدر نے کہا کہ یہ پہلا کیس ہے کہ اشتہار کے ذریعے ایسا ہوا، ورنہ کورٹ رپورٹرز کو حساسیت کا علم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوران سماعت فہد ملک قتل کیس کے ایک ملزم ارشد ملک کے بھائی انصر محمود سے عدالت نے استفسار کیا کہ اس معاملے پر عدالت از خود نوٹس لے چکی ہے، آپ کی درخواست کیسے مختلف ہے؟ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ اخبار میں اشتہار کی اشاعت کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی مقتول کی والدہ کی پریس کانفرنس اور انٹرویو ہوئے، جس پر دیگر افراد کو بھی فریق بنایا گیا۔ عدالت کے استفسار پر انصر محمود نے بتایا کہ اشتہار بعد میں شائع ہوا۔ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پر مقتول کی والدہ کی پریس کانفرنس پہلے چلی اور پروگرام نشر ہوئے۔ ٹرائل کورٹ کے جج پر الزام کی صورت میں ملزمان کا فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوگا۔ اس پر عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر جنگ جیو گروپ کے چیف ایگزیکٹو کو اور جیو پاکستان پروگرام کے میزبان کو اور بہت سے دیگر صحافیوں کو طلب کیا۔ تو دوستو، یہ ایک اشتہار جو شائع ہوا تھا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے۔